اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ آیت نمبر 62 کو ساتھ لیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سورۃ النساء کو خطابات کے لحاظ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آغاز کی 43 آیات میں اہل ایمان سے خطاب تھا، اس کے بعد آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اہل کتاب سے خطاب تھا، پھر آیت نمبر 58 اور 59 میں پھر مومنین سے خطاب تھا، ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں احکام دیے گئے تھے، اور اس کے بعد آیت نمبر 60 سے یہاں خطاب منافقین کے ساتھ ہے۔ اگلی 66 آیات میں خطاب مومنین سے ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 126 تک، مگر یہاں ان سے خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا گیا ہے، کیونکہ دعویٰ تو وہ اسلام ہی کا کرتے تھے، قانونی طور پر تو وہ مسلمان ہی تھے۔ منافقت کا یہ گروہ یا منافق لوگوں کا یہ گروہ مدینہ ہی میں پروان چڑھا تھا، جنہوں نے چڑھتے سورج کی پجاریوں کی طرح اسلام کی ترقی کو دیکھ کر یا اسلام کا پرمان چڑھتا دیکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا تھا، مگر دل ان کے ابھی تک طاغوت کے ساتھ تھے۔ طاغوت کیا ہے؟ جو بھی بات حکم، طریقہ، قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور طریقہ سے ٹکرا رہا ہو وہ طاغوت ہے۔ سوچئے، انسان کا مقام عبدیت ہے، عبدیت اللہ کی غلامی کو کہتے ہیں۔ اب اگر انسان اللہ کی غلامی کی بجائے سرکشی پر اتر آئے، اس کے حکم کی بجائے اپنے نفس کا حکم مانے، اپنی خواہشات کو آگے رکھے، کسی غیر اللہ کے راستے پر چلے تو وہ طاغوت ہے۔ تو یہاں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ کلمہ لا الہ پڑھنے کے باوجود وہ ان کا رجحان جو ہے وہ طاغوت کی طرف ہے۔ اصل میں منافقین کو اصل میں نماز روزہ بالکل بھاری محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جیسا شخص نماز کے وقت پہلی صف میں حاضر ہوتا تھا۔ منافقین پر اصل میں 3 باتیں بہت شاق گزرتی تھیں، ایک اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا جہاد، اور تیسرا ہجرت۔ ان 66 آیات میں انہی تینوں کو موضوع بنایا گیا ہے، اور پہلی 10 آیات میں اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی گئی ہے۔ شان نزول تو ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑے کی ہے، مگر قرآن پاک اپنے عمومی مفہوم میں ہم سب سے مخاطب ہے، ہم سے، آپ سے اور قیامت تک کے تمام انسانوں اور مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ حالانکہ معاملہ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کا تھا، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا الذین، کیونکہ بات یہاں رویوں کی ہے، سوچ کی ہے اور عمل کی ہے۔ شان نزول اس آیت کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا لیتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا بھی یہ ایمان ضرور تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، مگر منافق مسلمان جو تھا وہ پس و پیش کرنے لگا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں جھوٹا ہوں
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا وہ لیت اللال کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہود عالم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ منافق چونکہ کھل کر یہ بات نہ کہہ سکتا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا، مگر لہٰذا آخر میں یہ طے پایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں فریقین کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ اب منافق کہنے لگا کہ یہ مقدمہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ ان دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نائب کی حیثیت سے مدینہ میں مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ منافق کا خیال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چونکہ اسلامی حمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ فیصلہ میرے حق میں دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دونوں نے بیان دیا۔ یہودی نے یہ بھی اپنے بیان میں کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار نکال لائے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کرے، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ انکار کریں اس کا، یعنی طاغوت کا انکار کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کے عرب ہی کے لیے نہیں بلکہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اس لیے اس واقعے کو صرف قصہ سمجھ کر لطف مت اٹھائیے گا۔ رب فرما رہا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ ایک مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر غیر اللہ کا انکار کرے۔ قرآن پاک یہ بات آج ہم سے بھی کہہ رہا ہے اُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر غیر اللہ کی چیز کا انکار کریں۔ اسلام لانے کا مطلب طاغوتی قوتوں کا انکار ہے، یہ نہیں کہ طاغوت سے بھی دوستی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، نہیں، دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا منافقت کی علامت ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نظام شریعت کے ہوتے ہوئے کسی طاغوت کے نظام کو اپنا لینا، وہ جس کا رب نے حکم دیا ہے کہ انکار کرو، یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان اسلامی نظریاتی مملکت ہوتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور شریعت کے ہوتے ہوئے، اس ملک میں ساری معیشت سودی نظام پر چل رہی ہے۔ یہ طاغوتی نظام تو اللہ تعالیٰ سے بہت دور گمراہی میں ڈال دے گا۔ اس اسلامی مملکت کا اسلامی نظام تعلیم کی بجائے وہی لارڈ میکالے کے دور کا نظام تعلیم آج تک چل رہا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے انہیں بہت دور کی گمراہی میں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور اس کی دی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کے نظام کو اپناتا ہے، تو پھر وہ شیطان اسے بہت دور گمراہی میں لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 62 اور 63 کو اکٹھا لیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے۔ آیت نمبر 63 ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے
اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کا سر قلم کر دیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہے۔ وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ منافق کے قتل کے بعد ان کے وارث چیختے چلاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمہ کی بنیاد یہ بنائی کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لینے نہیں گئے تھے، بلکہ ہم فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا چاہتے تھے، اور اپنے اس بیان پر اللہ تعالیٰ کی قسمیں بھی کھانے لگے کہ حقیقت میں بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا ہی تھا، موافقت کرانا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی اس چال سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو یہ آیات نازل فرما کر خود خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے جانی اور مالی مقدمات میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، وہ فی الواقع مومن ہی نہیں، لہٰذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے، لہٰذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر ان کا یہ مقدمہ خود خارج کر دیا، اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے پر فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کفر اور نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، ان کی تعویلیں اور قسمیں جھوٹی ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعوی قصاص یا دیت کرنے والوں کو رد کر دیا گیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا اب وہ منافق بھی نہیں رہا بلکہ وہ کھلا کافر ہو گیا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے قتل کرنا صحیح ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید آگے کے لیے نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، رب کریم کیا حکم دے رہا ہے؟ انہیں نظر انداز کیجئے، انہیں اگنور کیجئے، اور ان سے اس بات کے معاملے میں چشم پوشی کیجئے۔ دیکھیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اگنور کرتے ہیں یا اسے نظر انداز کرتے ہیں یا اس کی بات سے چشم پوشی کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کو قریب بھی جانا نہیں چاہتے۔ لیکن دیکھیے رب کریم آگے کیا نصیحت فرما رہا ہے وَعِظْهُمْ، اور اس غلطی پر انہیں تانا دینے کی بجائے انہیں نصیحت کیجئے، انہیں خیر خواہانہ نصیحت کیجئے۔ اور اس کے بعد رب کریم کیا فرما رہا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، اور ان سے ان کے بارے میں آپ بات کیجئے، دوسروں سے نہیں بلکہ ان سے بات کیجئے ان کے بارے میں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کی بات ہوتی ہے ہم اس سے نہیں کرتے، صرف اسی سے نہیں کرتے، باقی ساری دنیا کو کرتے پھرتے ہیں مگر اس سے نہیں کرتے۔ رب کریم فرما رہا ہے ان کی اس بات کو جانے دیجئے، ان کی اس بات سے چشم پوشی کیجئے، انہیں اچھی نصیحت کیجئے، انہی سے ان کے بارے میں بات کیجئے، اور کیسی بات کیجئے؟ قولم بلیغا، دل میں اتر جانے والی بات، پوری توجہ سے بات کیجئے، سمجھا کر بات کیجئے، اور دل کو موہ لینے والی بات کیجئے، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ سچائی کی طرف مائل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا یہی راز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دل کو موہ لیتی تھی، کیونکہ دل کی سچائی ہوتی تھی کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے راستے پر چلے۔ تو رب کریم کیا حکم دے رہا ہے اس کے بعد کہ ایسے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو جن کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ وہ خیر خواہ نہیں ہیں،
یہ ہے قرآن پاک کا اسلوب، یہ ہے میرے رب کریم کا انسان کی غلطی پر اس کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ، جس کے رب کریم تاکید فرما رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی اس غلطی سے اعراض برتا، چشم پوشی کی، اور ایسے حکیمانہ انداز میں انہیں نصیحت فرمائی کہ اس واقعے کے بعد بہت سے منافق اپنا نفاق چھوڑ کر پکے اور سچے مسلمان بن چکے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں، اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچوں کی، ہمارے رویوں کی، ہمارے معاشرتی معاملات کی اصلاح فرما رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو ہم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کی بجائے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وَإِذْهُمْ کی بجائے ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، وَقُلْ لَهُمْ کی بجائے ہم اس سے بات کرنے کی بجائے اوروں میں اشتہار لگاتے پھرتے ہیں، اور قولم بلیغہ کرنے کی بجائے مؤثر بات اور دل میں اتر جانے والی بات کرنے کی بجائے ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا اصلاح ہوگی؟ پھر اصلاح کی طرف انسان نہیں جاتا، بلکہ شیطان کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ رب کریم یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے رسول کو صرف وائز کے طور پر نہیں بھیجتا، بلکہ انہیں مطاع بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ مطاع ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کریں، یعنی ہر زمانے کے رسول کی تابع داری اس کی امت پر خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتی ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں یہاں ایک شرط ہے، بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کی شرط لگائی ہے، پابندی لگائی ہے، اللہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق رسول خدا کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، رسول خدا کی اطاعت کی جائے۔ یہ نہیں کہ اپنے خود ساختہ عقائد کی بنا پر کسی چیز کو اطاعت رسول سمجھا جائے اور در حقیقت وہ اللہ کے فرمان کے مطابق اطاعت نہ ہو۔ مثلا کوئی اطاعت رسول سمجھ کر اللہ کے رسول کو سجدہ کرنے لگے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ کرنے لگے تو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ رب کریم نے فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ شامت اعمال سے اگر یہ منافق غلطی کر چکے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ عاصی اور خطا کار جو ہیں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اس غلطی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیے تھا، اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے تھی، اور وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے ہماری اس خطا پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیجیے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع فرماتا۔ رب کریم نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے ہر مسئلے، ہر پیچیدگی اور ہر جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائیں، منصف نہ بنائیں۔ تو اس آیت کا چونکہ شان نزول ایک خاص واقعے کے متعلق ہے جو مسلمان، منافق اور یہودی کے درمیان تھا، مگر اس آیت کے الفاظ سے
قیامت تک کے لیے ایک عام ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، اس میں ایک قانون دے دیا گیا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ کون سا قانون؟ یہ کہ کوئی بھی مسلمان جب تک اپنے ہر معاملے، ہر مسئلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا اور اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، وہ اس وقت تک سرے سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک، آپ کے احکام اور فیصلے سب کچھ کتب احادیث میں مکمل اسناد کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور احکامات اور فیصلوں کے مقابلے میں کسی عالم، کسی اور شخص، کسی پیر یا کسی امام کے قول کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اس حکم میں داخل ہے۔ اس آیت میں امت کے تمام جھگڑوں کا حل موجود ہے کہ کتاب و سنت کی موجودگی اور ان میں واضح احکام پائے جانے کی صورت میں قیاس حرام ہے۔ مشکات شریف میں ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ آیت کا یہ حکم اتنا تاکیدی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر بیان فرمایا ہے، فلا و ربی کا، قسم ہے آپ کے رب کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، مگر یہاں رب کریم نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ ایسا 7 مقامات پر ہوا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم انتہائی تاکیدی حکم ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوا کہ ایمان کے لیے 3 شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ پہلی کیا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ مانے، منصف نہ مانے۔ دوسری کیا شرط ہے؟ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ وَيُسَلِّمُوا، تیسری شرط ہے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، پھر اس فیصلے کو دل و جان سے وہ تسلیم کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانو اور دل و جان سے مانو۔ اگر دل میں اس فیصلے کو ماننے میں کوئی گھٹن، دل میں کوئی کدورت محسوس ہو رہی ہے، دل احتجاج کر رہا ہے، تو پھر انسان اپنے ایمان کو کھنگالے کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق کے راستے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس معاملے میں۔ آیت نمبر 66، 67 اور 68 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ آیت نمبر 67 ہے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھے راستے کی طرف۔ کتبنا، ہم ان کے لیے لازم کر دیتے یا ہم ان پر فرض کر دیتے۔ سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ ان منافقین کو جو اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہے اور اسے دل و جان سے تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ان کی خیر خواہی میں ہے، یہ ان کی خیر خواہی میں ہے۔ یہ کوئی ایسی سخت اور دشوار بات بھی نہیں جو یہ منافقین نہ بجا لائیں۔ اگر انہیں بنی اسرائیل کی طرح، یعنی ان کے آباء و اجداد کی طرح اگر انہیں سخت احکام دیے جاتے کہ اپنے وطن سے نکل جاؤ، تو کیا ان کو یہ بجا لاتے؟ ان پر کیسے عمل کرتے؟ ان کو تو مشکور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلص مومن ہونے کے لیے کوئی سخت حکم نہیں دیا۔
پیغمبر خدا کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کر لینے ہی کا تو حکم دیا ہے، وہ بھی ان کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے تو ان کا دین و دنیا دونوں درست ہو جاتے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا، اسلام پر وہ ثابت قدم ہو جاتے، نفاق اور بزدلی سے نجات پاتے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہوتا۔ مگر انہوں نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس منافق کے اور خاندان والے رشتہ دار اور گھرانے والے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کی بدنیتی اور اس غلطی کے لیے طرح طرح کی تعویلیں دے کر اس کی حمایت کرنے لگے۔ رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کہ کون منافق ہے، اور کون منافق ہے جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دور والا حکم نہیں دیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور وہ دے بھی سکتا تھا کہ یہ حکم ہر گھرانہ یہ حکم دے بھی سکتا تھا، جیسے بنی اسرائیل کے دور میں بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد انہیں حکم دیا گیا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب بھی رب کریم یہ حکم دے سکتا تھا کہ ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافق کو خود قتل کرے، وہ ایسا کہہ بھی سکتا تھا، تو پھر کیا چارہ ہوتا تمہارے پاس؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت ایمانی سے اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے والے منافق کو قتل کیا۔ اگر تمہیں خود قتل کرنا پڑتا، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو تم نہ کرتے سوائے چند تھوڑوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بہت تھوڑے لوگ اللہ کے اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے، اور اگر وہ مانتے تو یہ ان کے لیے بہت خیر کا باعث ہوتا، ان کے حال کے لحاظ سے بھی اور ان کے مال کے لحاظ سے بھی، یعنی ان کے انجام کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ ثابت قدمی نصیب فرماتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ انسان جتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان اور یقین کا اتنا ہی ثبات، اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان میں اتنی ہی قوت عطا کرتا ہے۔ انسان کے اندر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی وجہ سے بہت سے گناہ اور کوتاہیاں جو ہیں انسان کے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ابھی تک بہت سی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ کیسے دور ہوگی؟ یہ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوگی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے، نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے۔ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کو یقین و ثبات حاصل ہوتا ہے۔ تو آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا ایک اعلیٰ ترین مقصد بنا لیں۔ اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے راستے پر چلتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سنتوں سے لے کر زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں میں بھی ہم اطاعت رسول کے راستے پر آگے بڑھیں، تاکہ ایمان مضبوط ہو کر زندگی اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ آیت نمبر 69 یعنی 69 اور آیت نمبر 70 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی، جنہیں ساتھ حاصل ہوگا ان کا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ساتھ، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے ہر شے جاننے کے لیے۔ سلسلہ کلام پورے رکوع میں وہی چل رہا ہے جس میں اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ تو یہاں خاتمہ کلام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام بیان فرما رہا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتح میں ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس آیت میں انعمت علیہم کی تفسیر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعام اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر کرتا ہے ان کا ذکر ہے، ان کا مراتب کے لحاظ سے ان کا ہے، تو ہم اس میں سب سے پہلا درجہ جو ہے نیچے سے وہ بیان کریں گے کہ صالحین کا درجہ۔ صالح مسلمان گویا بیس لائن ہے، وہ ایک نیک نیت مسلمان ہے جس کے دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ احکام خداوندی کی ہر ممکنہ پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صالحین ہیں۔ اور اس سے اوپر شہید کا درجہ ہے۔ شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت کی اپنی زندگی کے پورے طرز عمل کے ساتھ گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کو بھی شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا ہے اسے واقعی وہ سچے دل سے حق سمجھتا ہے، اور اسے وہ اتنا عزیز ہے وہ حق کہ اس کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ اس سے اوپر صدیق کا درجہ ہے۔ صدیق وہ ہے جس کے اندر صداقت پرستی اور حق پرستی کمال درجے کی ہو کہ کسی غیر کو بھی اس کی صداقت اور حق پرستی پر شبہ نہ ہو، غیر بھی یہ گواہی دے کہ اس سے صداقت اور حق پرستی کے سوا کوئی دوسرا طرز عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیقین وہ ہوتے ہیں جو انبیاء کے قریب ترین رہنے والے ہوتے ہیں، جو والہانہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، غرض دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اور اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نبوت ہے۔ نبوت انسانوں میں سب سے بلند ترین درجہ رسل اور انبیاء کا ہے، یہ اللہ کے پیغامبر ہوتے ہیں۔ یہ نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ وہابی شے ہے، اللہ جسے عطا کر دے۔ البتہ اس سے اوپر والے، نبوت سے اوپر والے تینوں درجے ہر انسان کے لیے کھلے ہیں کہ وہ اپنی محنت سے، ایمان کی صداقت سے، سچائی سے، چاہت اور جذبے سے اوپر والے درجے حاصل کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ معیت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا یہ انعام ہے کہ انہیں آخرت میں ان صالحین کی، شہداء کی، صدیقین کی، انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی۔ شان نزول اس آیت کی بہت ہی خوبصورت سی بیان کی جاتی ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں تو شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور زیارت کر کے چلا جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن جب مجھے اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یاد آتی ہے اور مجھے اس کا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نبیوں کے سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے کہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، آخرت میں وہ ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہوگا، انہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ جھیپ سا گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے نہ تو کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز، نہ صدقہ،
البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، ہر انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس حدیث مبارکہ سے جس قدر خوش ہوئے اتنا وہ کبھی کسی اور چیز سے انہیں خوشی نہیں ہوئی جتنی انہیں یہ بات سن کے خوش ہوئی، کیونکہ وہ محبت رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہر انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محبت میں ایک دوسرے سے آگے تھے۔ ایک صحابی کا یہ کام تھا، وہ اپنی محبت میں اس چیز میں خود لگا رہتا تھا کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کہیں جاتی وہ سواری کے پیچھے بھاگتا اور حضور کی سواری کو پیچھے سے ہاتھ سے ہلکی ہلکی مار دیتا رہتا کہ وہ سواری سست نہ پڑے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز ضرورت پڑ جائے تو ایک خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود ہو۔ پھر ایک اور صحابی کی بات ہے کہ اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ اس نے سوچا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ اکیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھنے لگا کہ شاید آپ کو رات کے بعد کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور آپ پکاریں تو میرے نصیب جاگ اٹھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم شادی کر لو۔ اس حکم کی وجہ سے اس نے مجبوراً شادی کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں انہیں مجدہ سنا رہا ہے اور تا قیامت تک کے ان تمام مومن مسلمانوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں کہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گو کثرت اطاعت سے وہ کمال حاصل نہ کر سکیں، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ کے ان مقبولین کے ساتھ وہ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے کامل اور خاص انعام فرمایا ہے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رفاقت نصیب ہوگی۔ گو درجات اور مراتب کا فرق ہوگا، مگر یہ فرق اور تفاوت جس طرح اس دنیا میں بھی زیارت میں رکاوٹ نہ بنا، ملاقات اور زیارت میں مانع نہ ہوا، اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں مانع نہ ہوگا، رکاوٹ نہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں میں اتریں گے۔ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں میں اتریں گے اور پربہار باغوں میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر اور اس کی تعریفیں کریں گے، اور جو چاہیں گے وہ پائیں گے اور ناز و نام سے ہر وقت رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ رب فرما رہے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ بہت کچھ جاننے والا، سب سے زیادہ بہتر جاننے والا میرا اللہ ہے۔ یعنی یہ مقام ملنا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہی سے انسان اس قابل ہوگا کہ یہ درجات پا سکے، نہ کہ صرف اپنے اعمال سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس فضل کا مستحق ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر نبی بننے کا جوہر رکھنا ہے، کسے صدیق کے درجے تک پہنچنا ہے، کون شہید بننے کے جوہر رکھتا ہے، وہ کفا باللہ علیما، وہ جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب زدنا علما، آمین ثم آمین۔